بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی بنیادی آیت سورۃ البقرہ کی آیت 82 اس پر کچھ بات چیت کریں گے۔ خاص طور پر جو مواد ہمارے پاس ہے، ابن کثیر کی تفسیر کا ایک حصہ اور ایک جدید دور کے عالم کا مضمون بھی ہے جو عمل صالح پر بات کرتا ہے۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایمان، نیک عمل اور جنت کا وعدہ یہ آپس میں کیسے جڑے ہوئے ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ آیت تو آپ نے سنی ہوگی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی جنتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لیکن چلیں اس کو تھوڑا کھولتے ہیں، خاص طور پر ایمان اور عمل صالح، ان ذرائع میں جو آپ نے ذکر کیا کیسے بیان کیا گیا ہے؟ مطلب یہ صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ یہ دل کا یقین ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت پر، اور اہم بات یہ کہ یقین زندگی میں نظر بھی آئے۔ تفسیر یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ایمان کوئی رکی ہوئی چیز نہیں، بلکہ اعمال سے اس کی مسلسل تصدیق ہوتی ہے۔ اچھا، تو ایمان ایک اندرونی کیفیت بھی ہے اور اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ جی، اور پھر آتا ہے وعامل الصالحات، یعنی نیک اعمال کیے۔ یہاں وہ دوسرا مضمون جو آپ نے ذکر کیا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ اس صالحات کو آج کے دور سے جوڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صالحات صرف نماز روزہ نہیں بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرے، معاشرے کے لیے اچھا ہو، وہ اس میں شامل ہے۔ مثلا سچ بولنا، امانت داری، اپنے کام میں ایمانداری، یہاں تک کہ ماحول کا خیال رکھنا۔ اچھا، تو یہ دائرہ بہت وسیع ہے، مطلب صرف عبادات نہیں بلکہ اخلاقیات، معاشرتی ذمہ داریاں سب شامل ہیں۔ جی بالکل، مضمون نگار یہی زور دیتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ان صالحات کی شکل میں عملی زندگی میں ظاہر ہو۔ یہ تو بہت اہم بات ہے، گویا آیت صرف عقیدے پر نہیں رکتی بلکہ عمل پر، اور وہ بھی وسیع معنوں میں برابر کا زور ہے۔ تو پھر ان دونوں کا یعنی ایمان اور عمل صالح، ان کا نتیجہ کیا بتایا گیا؟ نتیجہ بالکل صاف ہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، جنت کے ساتھی۔ تفسیر میں اصحاب یعنی ساتھی اس لفظ پر بھی اور کیا گیا ہے۔ اس سے ایک قربت کا، ایک تعلق کا احساس ہوتا ہے۔ محض داخلہ نہیں بلکہ وہاں کی مستقل رہائش ایک طرح سے۔ جی بالکل، اور پھر آیت کا آخری حصہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خلود یعنی ہمیشگی، یہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ تفسیر بھی کہتی ہے کہ یہ دنیا کی طرح عارضی نہیں بلکہ دائمی انعام ہے، صحیح۔ محدود ہے۔ تو جو مواد ہمارے پاس ہے اس سے یہ تصویر اور واضح ہو جاتی ہے۔ ایمان جو اندر کا یقین ہے، اس کی تصدیق اور تکمیل نیک اعمال سے ہوتی ہے، اور یہ نیک اعمال صرف چند رسومات نہیں بلکہ ایک پورا طرز حیات ہیں جس میں ذاتی بھلائی بھی ہے، اجتماعی بھی، اور ان سب کا صلہ وہ ہے جنت جو ہمیشہ کی ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے، چاہے آپ کلاسیکی تفسیر دیکھیں یا آج کا مضمون، دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ جنت کا راستہ ایمان اور عمل صالح کے سنگم سے بنتا ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایک بنیاد ہے، دوسرا اس کا عملی اظہار۔ درست۔ دونوں مل کر ہی وہ تصویر مکمل کرتے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے ان لوگوں سے جو یقین رکھتے ہیں اور اسے اپنے عمل سے سچ کر دکھاتے ہیں۔ اچھا، اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر ایمان اور عمل صالح کا تعلق اتنا گہرا اور وسیع ہے تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں وہ کون سے چھوٹے چھوٹے عام سے لمحے یا فیصلے ہوتے ہیں جہاں ہم اگر چاہیں تو شعوری طور پر اپنے ایمان کو اپنے عمل میں ڈھال سکتے ہیں، خاص طور پر آج کل کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے جن کا اشارہ اس مضمون میں بھی تھا۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔